السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی میں پیار بہن بھائی امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ یوں خوش اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک اور ناقابل فراموش سچا واقعہ سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کو نوح انسان کا مسکن اور ذریعہ معاش بنایا، مگر بدنہاد اور ظالم کہ خود غرض لوگ یہاں دوسرے انسانوں پر اور اپنے بھائیوں پر ظلم ستم ڈھاتے ہیں اور ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو آخرت میں دردناک عذاب تو ملے گا ہی، مگر قدرت اکثر اس دنیا میں بھی ان کو نمونہ عبرت بنا دیتی ہے۔ عہد حاضر کی چند عبرتناک مناظر ملاحظہ کیجیے۔ یاد رہے کہ بھارت کے جنوبی اور متصب ہندوؤں نے دہا بول کر 1996 کو اجوا تہیہ کی تاریخی بابری مسجد شہید کر دی تھی۔ اسے وحشیانہ کارروائی میں صوبہ مہاراشٹر کے قصبے لاتور اور سورت کے ہندو پیش رہے تھے۔ سانحہ بابری مسجد کے بعد 19 ستمبر کو 1996 کو ایک خوفناک زلزلے نے مہاراشٹر کا خاصا علاقہ زیر آب کر دیا تھا۔ اس زلزلے میں 30,000 افراد مارے گئے تھے۔ سب سے زیادہ تباہی لاتور میں ہوئی اور بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لینے والے ہزاروں ہندو گنڈے لقمۂ اجل بن گئے۔ پھر ایک سال بعد سورت میں طاعون کے مہلک وبا پھیل گئی اور ان ظالموں کو آبادیاں خاص طور پر ان کے زد میں آئیں جنہوں نے بابری مسجد شہید کروائی تھی یا شیطانی فعل میں حصہ لیا تھا۔ انہی دنوں سورت کے ایک صاحب عالم شخصیت مولوی محب اللہ جامعہ حسینہ رندانری نے تعاونی شکل میں بیماریاں اور انہی میں علاقوں میں اور انہی لوگوں کا صفایا ہو رہا ہے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کروایا۔ سورت کے فساد میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی اور سلوک اور بے حیائی کے سلوک کر کے ماں بہنوں کو بے پردہ کیا اور ان کی بے عزتی کی۔ لاکھوں آدمی سورہ شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ شہر میں عجیب سما ہے جو زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ علاقے کے علاقے سنسان اور وحشتناک بنے ہوئے تھے۔ مسلمان الحمدللہ محفوظ ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی مزید لکھتے ہیں، سورت میں غیر مسلم 5,000 سے زیادہ مرے ہیں اور 7-8 لاکھ آدمی سورج چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کام دھندا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ وہ ایک مسجد ہندو فسادیوں کے ہاتھوں سے ویران ہو گئی تھی۔ اب اس جگہ کے غیر مسلم آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آ کر مسجد میں اذانیں اور نمازیں قائم کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ طاعون سے متاثر علاقوں سے لوگوں کے ٹولے قبرستان میں آ کر قبروں کے پاس کھڑے ہو کر معافی مانگتے ہیں اور ردا ندیر میں علماء کے پاس قرآن مجید کی آیتوں کا تعویذ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سورت کے اس طاعون کی خبروں اور ان کے علم اور اشاعت کے باعث بھارت اور دوسرے ممالک کے درمیان ہوائی پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ علاقے میں اس طاعون کی بڑی شہرت اور وحشت پھیلی۔ یہ عبرت کا منظر تھا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کتنی نشانیاں زمین آسمان میں ہیں جن کے پاس سے لوگ من پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ ظالموں نے قرآن پاک کا اٹھا کر دور پھینک دیا۔ حیدرآباد بائی جان کے دارالسنت باکو کے رہنے والے تھے اور دیانتدار، بااصول اور خوشحال تھے۔ معاملات کے پابند تھے، لیکن طبی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ جاڑ کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گشتہ نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگنے کا خوف دامن گھیرے رہتا تھا۔ زیادہ تر لحاف اور اوڑھے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب ہوا تیز چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو جن شیطان تصور کرتے اور اسی ڈر سے اپنی ہی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کب کبھی تاریخ ہو جاتی، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت ہے یا واقعی خوف وحشت۔ اس طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے۔ ہر چیز سے ڈرتے گھبراتے رہتے تھے۔
جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی اور ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض اوقات یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا۔ خیالی تصویریں اس طرح ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا، دشوار سے دشوار ہو جاتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کی خوف وحشت میں کمی نہ ہوتی، جس سے گیس کس طرح چین سکون میں سر نہیں آتا، جبکہ گرمی سکون، اطمینان، جمال، خوش مزاجی اور نرمی درکار کا موسم ہے، جن انس کے خوش خرم ہونے کے ایام ہیں۔ چڑیا اس میں چہچہاتی ہے، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے کہ جیسے کہ صاف شفاف چمکدار پھر دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا۔ یہ ان ساری خوشگواریوں اور لطف انداز ہونے سے محروم رہتے۔ ان کی اس بے چارگی پر ان کے دوست افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے کہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرض خیالات انہیں کھائے جا رہے تھے۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت عمل سے باز رکھتی، حالانکہ یہ ایک اچھے اور صحیح صاف ستھرے دماغ کے اور نیک انسان تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے، ذخیرہ کے کاموں پر چڑھ کر حصہ لینے والے۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے پاس دوست سے ملنے نکلا۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والا عہد کیے ہوئے ہیں اور اس منظر سے ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستہ میں قریب چند لڑکوں کو دیکھا، زور شور سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے، وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے قساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو درختوں کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت تند و تج لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ سونے کی انگوٹھی اتاری جو انہوں نے ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا، روپے پیسے کہاں ہیں؟ جو کچھ جیب میں ہو نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ جیب میں تھا سب نکال کر انہیں دے دیا۔ ایک چھوٹا سا قرآن بھی تھا جس سے یہ اپنے دل کا سکون پہنچاتے تھے اور سفر حضر میں ساتھ رکھتے تھے۔ اس سے اپنے اندر ایمان قوت پاتے تھے۔ جوان جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک نے اس مصحف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ احادیت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت عمل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا، دل بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر سابقہ کے عالم میں رہے، اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی دفاع نہ کر سکتے تو اس زندگی سے کیا فائدہ؟ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب وہ لمحہ آ گیا تھا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت اور دینی ہمت جاگ اٹھی اور ان کے مشہور زمانہ بزدلی پر غالب آ گئے۔ غیر شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ نشانہ خطا نہ کیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا، دوسرے کو نشانہ بنایا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلوں پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ان ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیر اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس پر جو گرد و غبار اور مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کیا اور اس کو بوسہ دیا اور ان کی کھری ہوئی متاع مال قرآن جو ان کو بہت محبوب تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا، واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت، غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی سے چھپا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی حمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ایک بزدل مشہور تھا، اسے ایک واقعے نے
اس کے اندر بہادر کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ وہ ایک جری بلند باہمت انسان بن گئے۔ ان کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزرا۔ اسلامی غیرت اور دینی ہمت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی میدان بن جاتے ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔